مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ بصد خلوص بصد احترام کرتا ہوں، میرا اصول ہے کہ پہلے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں۔ الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، میں تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری یمنع علی غوث اعظم میں زنم، دمدہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میں زنم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں نے جو اللہ کے قرآن کی آیت آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کی، آئیے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل نہیں بلکہ دو جہاں کے آفتاب، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، ٹوٹے دلوں کے سہارے، آمینہ کا دلارا، عبداللہ کا لخت جگر، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سبھی حضرات بلند آواز سے درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو یا کیڑا ہو یا چونٹی ہو، اگر اس کے اندر اگر جان ہے تو ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب جانور کی بات الگ ہے، کیڑے کی بات الگ ہے، مگر انسان کی موت بڑی خطرناک ہے۔ انسان کی موت اتنی خطرناک ہے کہ اگر وہ اچھے اعمال کر کے اگر دنیا سے گیا ہے، اپنے رب کی عبادت کر کے اگر وہ دنیا سے گیا ہے، اپنے محبوب کی سنتوں کو زندہ کر کے اس دنیا سے اگر گیا ہے، تو یعنی اس کے لیے موت آسان ہے، اسے کوئی تکلیف نہ دی جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی رب تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دی اور پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے گیا۔ جب اس کے بدن سے فرشتے روح نکالیں گے تو یعنی کہ آسانی کے ساتھ نکالیں گے، مگر کچھ موتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کی روح نکلتی ہے تو بڑی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ آئیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سنتے ہیں کہ موت کیا ہے۔ موت بہت یعنی کہ تکلیف کا نام ہے۔ اگر دنیا میں ہم خدا کی اگر نافرمانی کر کے گئے ہیں، خدا کو اگر ناراض کر کے گئے ہیں، تو یاد رکھ لینا اس کی روح آسانی سے نہیں نکلے گی بلکہ بڑی سختی کے ساتھ نکالی جائے گی۔ جس وقت یعنی گناہگار کی روح، بے نمازی کی روح نکالی جاتی ہے تو اس وقت یعنی کہ اسے اتنی پیاس کی شدت ہوتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو منہ کھول رہا ہے
اسے شاید پیاس لگی ہے، اسے چمچوں سے پانی پلاتے ہیں۔ میرے عزیزوں غور سے سننا، اگر دنیا میں اچھے کام کر کے جاؤ گے تو روح آسانی کے ساتھ نکلے گی۔ اگر خدا کو ناراض کر کے گئے ہو، اگر تمہیں اس وقت روح نکالی جائے گی، بڑی تکلیف ہوگی، بڑی پیاس لگے گی، اگر 7 سمندر بھی اس وقت اگر تمہاری منہ کے اندر ڈال دیے جائیں تب بھی تمہاری پیاس پوری نہیں ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی روح نکلتے وقت۔ اور فرماتے ہیں مفسرین اکرام کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے تو جیسے ایک کانٹے دار جھاڑ پر کسی چادر کو ڈال دیا اور جب وہ چادر کو کھینچتے ہیں تو چادر تار تار ہو جاتی ہے، چادر پھٹ جاتی ہے، ایسے ہی بے نمازی کی روح نکلتی ہے، ایسے ہی خدا کے نافرمانی کرنے والوں کی روح نکلتی ہے۔ اپنی زندگی میں اگر موت کو آسان اگر چاہتے ہو، موت آسانی کے ساتھ اگر چاہتے ہو تو تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہوگا، اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر اپنی پیشانی کو جھکانا ہوگا۔ جب تم رب کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکاؤ گے، رب تبارک و تعالی کی یعنی کہ جب تم اس کی عبادت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری عبادت کے ذریعے سے تمہاری موت کو آسان فرما دے گا، تمہاری موت کو آسان فرما دے گا۔ موت ہے کیا چیز؟ موت ہے کیا چیز؟ سنیں، انسان جسم اور روح کے مجموع کا نام ہے۔ جب روح بدن انسانی سے جدا ہو جائے تو اسے موت کہا جاتا ہے، یعنی انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو یعنی روح نکلنے کے بعد جو جسم رہتا ہے اسے موت کہتے ہیں، اسے موت کہتے ہیں۔ موت فنا کا نام نہیں ہے، کیونکہ فنا مٹ جانے کو کہتے ہیں، فنا مٹ جانے کو کہتے ہیں، اور روح جسم سے جدا ہونے کے بعد مٹتی نہیں بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ کہاں رہتی ہے؟ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ انسان کے مر جانے کے بعد روح اس کے بدن سے ایسی ہی دور ہو جاتی ہے جیسے تدفین کے بعد اس کا بدن اقربا اور احبا سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی فرمایا گیا کہ انسان کی روح اس کے بدن سے ایسے دور کر دی جاتی ہے جیسے انسان اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والوں سے دور ہو جاتا ہے، دور ہو جاتی ہے کہ مر جاتا، اس کو موت آ جاتی ہے، دور ہو جاتا۔ لیکن دوری ایسی بھی نہیں ہوتی کہ بدن کا اس سے تعلق بالکل ختم ہو جائے، بلکہ بدن کی تکلیف سے اسے تکلیف ہوتی ہے اور بدن کی راحت سے اسے راحت پہنچتی ہے۔ مرنے سے قبل دنیاوی زندگی میں روح پر جو حالات غیر منکشف تھے، اب بعد موت اس پر ان میں سے بہت سے احوال منکشف ہونے لگتے ہیں۔ مثلا عذاب خداوندی، ملائکہ اعمال، یعنی اگر اچھے اعمال کر کے گیا ہے تو جنت یعنی کہ قبر میں اس کو جیسے رکھا جائے گا اس کی روح اس کے بدن میں ڈال دی جائے گی، اور فرشتے آئیں گے سوالات کرنے والے، اس سے سوال کریں گے دین کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اس کے حوالے سے جب سوال کریں گے تو اس سے پہلے اس کے جسم میں وہ روح ڈال دی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کسی کا نام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔ یعنی کہ فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، یہ زندگی دینے کا مقصد یہ ہے کہ میرا بندہ اپنی زندگی کو کہاں استعمال کرے گا، اپنی زندگی کو کہاں گزارے گا۔ بلکہ اللہ نے تو انسان کو اگر دنیا میں پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی دوسرے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں اس بات سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں بھی اعلان فرمایا کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نہ کہ دوسرے کاموں کے لیے۔ آج انسان کب خدا کو یاد کرتا ہے؟ آج انسان نری خدا کی نافرمانی کر بیٹھا ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے تو دن بھر میں ایک آدھ دو ٹائم کی نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی نمازیں ہماری قضا ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھ لینا، اگر دنیا میں تم نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو اگر ترک کیا ہے تو اس کا حساب دینا بھی بڑا کٹھن ہوگا۔ محشر کے دن سب سے پہلے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے کتنا پیسہ کمایا، اپنی اولاد کی پرورش کیسے کی، تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کیا۔ اگر میدان محشر میں کوئی سوال اگر پوچھا جائے گا تو وہ اس نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا جو آج ہم اڈوں پر بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر، باہر چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر جس نماز کو قضا کرتے ہیں اسی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا میدان محشر میں۔ اگر خدا کو ناراض کر کے گئے ہو، نمازوں کو چھوڑ کر گئے ہو تو بتاؤ خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اس وقت کیا زبانیں تمہاری کھل پائیں گی؟ نہیں کھلیں گی، کیونکہ اس وقت تمہارے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا، تمہارے منہ بند کر دیے جائیں گے، اور تمہارے جسم کے جو حصے ہیں یہ حصے خدا کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، گواہی۔ اگر تم غلط راستے پر گئے ہو تو یہ پیر خدا کی بارگاہ میں جواب دیں گے، اے رب قدیر، تو نے پیر اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے تھے کہ تاکہ تیری عبادت کرے، تیرے گھر جا کر تیری ریاضت کرے، مگر اس نے گناہوں کی طرف گیا ہے، تیری نافرمانی کی طرف گیا ہے، یہ پیر جواب دیں گے۔ آج ہم اگر اپنی آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، آج اپنی آنکھوں سے اگر گانے باجے اگر سنتے ہیں تو یاد رکھ لینا منہ بند کر دیا جائے گا۔ یہی آنکھ خدا کی بارگاہ میں بولے گی، یہی زبان اگر آنکھیں خدا کی بارگاہ میں بولیں گی، اے اللہ تو نے تو اسے آنکھیں اپنا قرآن پڑھنے کے لیے دی تھی، اپنے قول پڑھنے کے لیے دیے تھے، نبی کی حدیثیں پڑھنے کے لیے آنکھیں دی تھی، مگر اس نے تیری آنکھ دی ہوئی آنکھوں کی پرواہ نہ کی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی گانے کو سنا ہے، کبھی زنا کے مناظر دیکھا ہے۔ اس وقت کیا جواب دو گے خدا کی بارگاہ میں؟ کیا بول سکو گے؟ یاد رکھ لینا، جس نے دنیا میں ایک وقت کی نماز کو اگر چھوڑ دیا ہے جان بوجھ کر، تو میرے بغداد کے رہنے والے جس کو عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، ان کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو ترک کر دے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ بتاؤ میرے عزیزو، آج نمازیں چھوڑتے ہیں، کہاں دفن کرتے ہیں؟ ہمیں مرنے کے بعد اپنے ہی قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہاں رنگیلیوں میں ڈوبے ہوئے ہو، کہاں ڈوبے ہوئے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ آؤ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف۔ اللہ نے یہ ایسی ایسی طاقتیں ہم کو عطا کی ہیں، اور یہ اتنا مقدس مہینہ رمضان کا ہم کو عطا کیا ہے۔ اگر کوئی خدا کا بندہ اگر پورے 11 مہینے اگر عبادت نہیں کرتا ہے، اگر صدقے دل کے ساتھ اس رمضان میں آ کر خدا کی عبادت کرے، خدا کی ریاست کرے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس مقدس مہینے کی برکت سے اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ اور ان رات کی وجہ سے یہ جو طاق راتیں چل رہی ہیں، ان رات کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 1000 سال عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے نبی کی حدیث سے پاک ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ چلتا تھا تو نبی اس عشرے کے اندر شب قدر کو تلاش کرتے تھے، شب قدر کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ کسی نے فرمایا تھا، یعنی کہ نبی نے تو پہلے عشرے میں بھی ڈھونڈا، دوسرے عشرے میں بھی ڈھونڈا۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ پہلے عشرے میں شب قدر کو ڈھونڈ رہے ہیں، دوسرے عشرے میں شب قدر کو ڈھونڈ رہے ہیں، میں نے سنا ہے کہ شب قدر تو تیسرے عشرے میں آتی ہے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ اگر شب قدر کی رات کی تیاری کرے، اس کی طرف یعنی کہ اس کو ڈھونڈے، تو رب تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کو یعنی کہ بے شمار نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر اللہ نے ہمیں جسم میں طاقت دی ہے تو اس جسم
سے خدا کی نافرمانی نہ کرو۔ جسم میں طاقت ہے تو ماہ رمضان کے روزوں کو رکھو، جسم میں طاقت ہے تو خدا کی عبادت کرو۔ یہ جسم ایک نہ ایک دن مٹی میں اتار دیا جائے گا، ہمیں ایک سفید کپڑا پہنا کر مٹی میں اتار دیا جائے گا۔ کبھی اس گھر کے بارے میں بیٹھ کر سوچو، تنہائی میں بیٹھ کر سوچو وہ گھر کتنا چھوٹا ہے، کیسا گھر ہے وہ۔ ہمارے گھر کے اندر 4 کمرے ہوں، 4، اگر کوئی نہ ہو تو دل کو سکون نہیں ملتا، دل کو قرار نہیں آتا، اتنے بڑے گھر میں دل نہیں لگتا۔ مگر قبر تو میرے عزیز کربٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہے، کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے، کیوں پھر تم اس کی تیاری نہیں کر رہے؟ اگر تمہیں قبر کو کشادہ کرنا ہے، قبر کو منور کرنا ہے، قبر کو روشن اگر کرنا ہے تو آج سے رجوع کر لو، اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کرنا شروع کر دو، تاکہ اللہ کی عبادت کرنے سے مولا تبارک و تعالی جب ہم اس دنیا سے جائیں تو وہ ہماری قبر کو بھی چھوڑا کر دے اور ہمیں جنت بھی عطا فرما دے۔ تو میرے عزیزو، یہ رمضان کا مقدس مہینہ اب ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ ہم سے اس مقدس مہینے میں کوئی عبادت خدا کی نہیں ہوئی ہے۔ کیسی عبادت کری ہم نے؟ صحیح طریقے سے سجدہ بھی نہیں کرا ہم نے۔ یہ اتنا مقدس مہینہ ہمارے عنقریب آیا تھا، اب رخصت ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، آؤ خدا کی بارگاہ میں آ کر، خدا کے گھر میں آ کر 2-4 آنسو بہا لو، تاکہ رب تبارک و تعالی ہمارے گرے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو، رمضان کا مقدس مہینہ ہم لوگوں سے رخصت ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ کل الوداع جمعہ بھی آنے والا ہے۔ یہ الوداع جمعہ وہ ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ یہ میرے نبی کی حدیث پاک ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اندر جو جمعہ آیا کرتا ہے تو اللہ طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ میں رب تبارک و تعالی 60,000 جہنمیوں کو آزاد کر کر جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ آخری جمعہ آنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ یہ آخری جمعہ جو الوداع آنے والا ہے، جنہیں تو جہنم سے آزاد کرے، ان میں ہم گناہگاروں کا بھی نام لکھ لینا، ہم گناہگاروں کا بھی نام لکھ لینا۔ اتنی دعا کرنا، اور جو عبادت تم نے خدا کی بارگاہ میں کی ہے، رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر رب سے دعا کرنا، اے رب قدیر، ہم نے جیسی بھی تیری عبادت کی ہے ہماری اس عبادت کو قبول فرما لو۔ بلکہ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں، انسان پوری زندگی عبادت کرتا ہے مگر خلوص کے ساتھ نہیں کرتا۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر کوئی بندہ خدا کی رضا کے لیے، خدا کی محبت میں ڈوب کر اگر فجر کی 2 رکعت نماز سنت کو اگر ادا کر لے، فجر کی 2 رکعت سنت کو ادا کر لے، کس طریقے سے صرف خدا ہو اور بندہ ہو، اس طریقے سے ادا کر لے، اس کے دل کے اندر یہ نہ ہو کہ یار میرا کاروبار کون چلا رہا ہوگا، میرا بزنس کون چلا رہا ہوگا، میری اولاد کا کیا حال ہوگا، بلکہ ان چیزوں کو باہر پھینک کر صرف دل کے اندر یہ تصور کر لینا کہ میں 2 رکعت صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کی 2 رکعت اسے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے یہ 2 رکعت اس کے لیے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ مگر دل ہونا چاہیے، صاف دل ہونا چاہیے۔ اس دل کے اندر لاکھ بغض، یعنی کہ بغض رکھ کر، چغلیاں کر کر خدا کی عبادت کریں گے تو ہماری عبادتیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ خدا کو ناراض کریں گے تو کہاں سے ہماری زندگی میں بہاریں آئیں گی؟ آج جو تکلیفیں ہمارے پاس آتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے تکلیف آتی ہے۔ اگر ہم نے زندگی میں اگر کوئی گناہ نہ کیا ہوتا تو زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آتی تھی، مگر آج خدا کو ناراض کر رہے تکلیفیں آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنی زندگی کو اچھی جگہ استعمال کرو، نہ کہ گناہ میں ڈوب کر، نہ تو چغل خوری میں ڈوب کر۔ یعنی کہ اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو خدا کی بارگاہ میں صدق کے دل کے ساتھ عبادت کرو، ریاضت کرو، تاکہ رب تبارک و تعالی ہماری عبادت کے ذریعے ہمیں جنت عطا فرما دے۔
بس ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ مجھ سے اگر کوئی بھی غلطی یا خامی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبھی حضرات کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کر